پیارے دوستو، میرا نام فاطمہ ہے۔ میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابا جان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے میری شادی کروائی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کے صرف 2 ہی بیٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور اس کا ایک بیٹا جو میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کر دے، اس لیے میں ان کا دل جیتنے کی بہت کوششیں کرتی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھے اپنی بہو بنا لے۔ میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی۔ وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی ایک بہت ہی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے مائکے میں زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ عیش موجود تھی اور وہ وہاں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی تھی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے میری ساس بہت ہی خوش ہوا کرتی تھی اور مجھے بدلے میں بہت ہی دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی اچھی ہو جتنی اچھی مجھے تم ملی ہو، اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے لیے بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ تم جس طرح سے میری خدمت کرتی ہو اس طرح سے تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں اپنی ساس کا کسی بھی طرح دل جیتنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی، ہر چیز ان کے کہنے پر ہی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تھی تو پھر اس گھر میں اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، کیونکہ میری ساس بہت ہی سخت مزاج کی مالک تھی اور ہمارے گھر میں تو ان کی مرضی سے پرندہ بھی اپنا پر نہیں مار سکتا تھا۔ میری ساس مجھ سے زیادہ خوش تھی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نکاح اب میرے ساتھ کر دیں گی۔ میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ گھر اب میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی غربت میں گزار کر آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ زندگی کی عیش کیا ہوتی ہے، اور میں اب یہ موقع اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا سسرال بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ میرے سسر کی زمین تھی جو اسے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی تھی اور یہ لوگ خاندانی امیر تھے، اور میرا دیور بھی مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس سے شادی کر کے بالکل اپنی ساس کی طرح اس گھر پر اپنا رعب جمانا چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میری ساس اور میرا سسر اپنے اس بیٹے کا کہنا اچھا خاصا مانتے تھے اور ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اور جو میرا شوہر تھا وہ دکھنے میں بھی عام شکل و صورت کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو میرے شوہر تھے ان کو بچپن میں ہی کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس بات کا علم ان کے سارے خاندان والوں کو تھا، پر میری ساس نے میرے ابا سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بیٹے کو بیماری ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ طے نہیں کرتے۔ میرے ابا اس بات سے لا علم تھے، اس لیے میری ساس نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور اس طرح سے میں اس گھر میں آ گئی تھی۔ پر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے علاج پر اتنا زیادہ پیسہ لگایا تھا کہ وہ ان کو دوسرے ملک علاج کے لیے بھی بھیجنا چاہتے تھے، پر ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچ پاتے، اور انہوں نے کچھ ہی دنوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی 1 سال تک اپنے ساس، سسر اور نند کی خدمت کی، اپنے گھر کو اچھے سے سنبھالا، اور اس دن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈھونڈوں گی اور اس کی اب شادی کروں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی پھرتی ہوں، میری تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔
ایک دن میں اور میری ساس ہمارے شہر کی مشہور درگاہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر گئے، کیونکہ میری ساس ہر جمعرات کو درگاہ پر جاتی تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بھکاری بیٹھی تھی جو کہ نابینا تھی۔ اسے دیکھ کر میری ساس بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نابینا کیسے ہو گئیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری ساس اس سے پوچھنے لگی کہ تم اب کہاں پر رہتی ہو؟ میری ساس اس طرح سے باتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ جیسے وہ اس کو بہت ہی پہلے سے جانتی ہو، اور اس بات پر میں حیران ہو رہی تھی کہ میری ساس ایک بھکارن کے ساتھ کیسے جا کر بیٹھ گئی ہیں اور وہ اس کو کس طرح سے جانتی ہے۔ میری ساس اس کو دیکھ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بھکارن لڑکی میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں چلوں گی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس اس سے رو رو کر معافیاں مانگ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ جیسا تم چاہتی تھی اب بالکل ویسا ہی ہوگا، اب تمہارے دل کی خواہش اور تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، بس تم صرف میرے ساتھ چلو۔ اور میری ساس اس اندھی بکارن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئی۔ میں نے جب اپنی ساس سے یہ سوال کیا کہ امی جان آپ اس بکارن کو اپنے ساتھ گھر کیوں لے کر آئی ہیں اور یہ کون ہے، تو میری ساس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں اس کی شادی اپنے بیٹے سرفراز سے کروں گی۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے میرے سارے خواب مجھے چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے یہ بات بتا کر آگے سے بول دیا کہ اس بارے میں مزید مجھ سے اب کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ مجھے تو میری ساس کی اس بات پر حیرانگی ہوئی، اور وہ ایک اندھی لڑکی سے جو کہ بیکارن ہے اپنے ڈاکٹر بیٹے کی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرا دیور تو اسے دیکھ کر اسی وقت ٹھکرا دے گا، کیونکہ وہ لندن سے پڑھ کر آ رہا تھا اور اس کی پسند بھی کوئی اچھی خاصی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک بیکارن اور اندھی لڑکی سے کیسے شادی کرے گا؟ مجھے تو میری ساس کی سوچ پر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرا دیور واپس آ گیا اور میری ساس نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میری ساس نے میرے دیور کو شادی کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اس کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ لڑکی اندھی ہے۔ میں نے بہت ہی کوشش کی تھی کہ اپنے دیور کو کسی طرح سے یہ بات بتا سکوں کہ آپ کی ماں نے ایک بیکارن لڑکی چنی ہے آپ کے لیے، پر میری ساس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ سرفراز کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب نکاح کا وقت ہو گیا اور میرا دیور اس لڑکی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ آخر میرا دیور اتنا خوش کیوں ہے؟ ایک اندھی لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اور پھر بھی وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دیور کا اس اندھی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میرے دیور اور دیورانی کی ساری ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی ہوگی، کیونکہ وہ اندھی ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی، اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے تو اپنی ساس کی اس گھر میں خدمت کی اور پھر دیورانی کی نوکر بنتی پھروں۔ میں نے ہمت کر کے ساس کے ساتھ آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ آپ کب تک مجھے اپنے گھر میں اس طرح نوکرانی بنا کر رکھیں گی؟ پہلے تو صرف آپ تھیں، اب تو آپ نے ایک اندھی لڑکی کو بھی میرے سر پر آ کر بٹھا دیا ہے۔ آپ میرے شوہر کی ماں تھیں، اس لیے میں آپ کی خدمت اپنے دل و جان سے کرتی تھی، پر میں اس اندھی بیکارن کی نوکر نہیں بن سکتی۔ ساس نے مجھے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ مجھے میری ساس اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ میں اپنے ہر ارادے میں ناکام ہو گئی تھی اور مجھے ان کی کوئی بھی بات مزید نہیں سننی تھی، پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے مجبوراً اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب سرفراز لندن نہیں گیا تھا، یہ تب کی بات ہے،
اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی تھی، یہ لڑکی بھی سرفراز کو پسند کرتی تھی۔ سرفراز نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی جاؤں، پر وہ ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں سرفراز کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے۔ سرفراز نے مجھے بہت ہی سمجھایا کہ انسان کی خوشیوں کے آگے پیسے کا کوئی بھی مول نہیں ہوتا، پر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے سے دور ہو جائے ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں پر اور میری جائیداد پر ہے، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا ہے، پر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی کی ماں مجھے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم غریب لوگ ہیں پر عزت والے ہیں، آپ یہاں آ کر اس طرح سے تماشا کریں گے تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے ملنے نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس وقت جب میں ان کے گھر آ گئی اور ان کو اتنی ساری باتیں سنا کر آ رہی تھی تو ان کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور سارے محلے کو اس تماشے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں بیچاری تو بہت ہی شرمسار ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو سرفراز مجھ سے بات بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھانے کے لیے بلایا اور اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ سرفراز کی یہ بے رخی مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرفراز مجھ سے بات نہ کرے اور میری کسی بات کا جواب نہ دے۔ سرفراز تو میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا جو میری ایک آواز پر بھاگا ہوا میرے پاس آ جاتا تھا، اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ اس کو اس لڑکی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کے ماں باپ کو سارے محلے کے سامنے بے عزت کر کے آ گئی ہوں۔ اگلی صبح کو سرفراز جب گھر سے باہر جا رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ میں رضیہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو بہت ہی روکا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کرواؤں گی، اس کی نظر صرف تمہاری دولت پر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ سرفراز میری ساری باتیں سن کر باہر چلا گیا اور اس نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب واپس آیا تو بہت ہی چلا چلا کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز توڑ پھوڑ دی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بہت زیادہ کھٹکھٹایا پر اس نے مجھے ایک جواب تک نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا اور سرفراز کی حالت مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں تھی۔ وہ مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرا بڑا بیٹا تو پہلے ہی بیمار تھا، پر اب میں اپنا یہ بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی اور اس کی فیملی کو اس شہر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سرفراز کا رابطہ اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ سرفراز نے اس دن سارا دن خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور میں پھر سے اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلے جائیں، اس کے بدلے میں آپ لوگ مجھ سے جتنے بھی پیسے لے لوگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے چلی جائے۔ تو کمرے سے نکل کر اس وقت رضیہ باہر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے سے اب کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آج بھی وہ اس سے ملنے آیا تھا اور اس کو اس نے واپس بھیج دیا اور اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے۔ رضیہ نے اس وقت مجھے بتایا کہ یہ آپ کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو پہلے ہی سوچ چکے ہیں کہ ہم یہ شہر آج رات ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارا پیچھا نہ کرے اور ہمیں سکون کی زندگی جینے دے۔ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا، پر میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنے پیسے اور اپنے پیسے کے زور پر جو بنائی ہوئی شان و شوکت ہے وہ عزیز ہے۔ آپ کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں کوئی بھی معنی نہیں رکھتیں۔
اور رضیہ نے کہا تھا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا ہی ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میرے ذمہ ہے، اس کی فکر تم مت کرو، وہ میری ماں ہے، وہ میری خوشیوں کا خیال ضرور رکھے گی۔ رضیہ نے مجھے اس وقت کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ سرفراز اتنی بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز ہیں، پر میں نے اس وقت رضیہ کو کہا کہ مجھے سمجھانے کی یا کچھ بھی بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے جلدی اس شہر سے نکل جاؤ۔ ایسا کہہ کر میں جب گھر آ گئی تو سرفراز کی حالت بہت ہی رو رو کر بگڑ گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ صرف کچھ ہی دنوں تک چلے گا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ رضیہ کو بھول جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سرفراز کی طبیعت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس نے کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن تو سرفراز بے ہوش ہو کر گر گیا اور صرف بے ہوشی میں رضیہ کا نام ہی پکار رہا تھا۔ اس دن مجھے تھوڑا احساس ہوا تھا کہ کاش میں رضیہ کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس دن میرا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا۔ جس دن سرفراز کو تھوڑا ہوش آیا تھا اس دن وہ مجھے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ امی مجھے رضیہ کے پاس جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے رضیہ سے ملوا دیں، ایک بار ملوا دیں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ سرفراز نے مجھے کہا کہ وہ اس سے ملنا بھی گیا تھا، پر اس نے اپنا ہر رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے اور اس سے ملنے سے انکار کر رہی ہے۔ سرفراز کو کیا خبر تھی کہ میں نے اس کو اس شہر سے ہی نکال دیا ہے؟ یہ تو اس دن کی بات کر رہا تھا جس دن وہ اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد تو وہ لوگ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے سرفراز کو کہا کہ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلی جاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں رضیہ کی شادی تمہارے ساتھ کرواؤں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد سرفراز تھوڑا بہت خوش ہونے لگا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس آ گئے تو سرفراز پھر سے رضیہ سے ملنے گیا اور بہت ہی مایوس ہو کر گھر واپس آیا۔ سرفراز نے مجھے آ کر بتایا کہ امی اب تو آپ بھی مان گئی ہیں، اب تو آپ بھی راضی ہو گئی تھیں کہ میری شادی آپ رضیہ سے کروائیں گی، اور پتہ نہیں کیوں رضیہ اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں، ان کا تو نمبر بھی بند جا رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں؟ پتہ نہیں، اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ پھر میں نے سرفراز کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ لوگ میرے ہی کہنے پر یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ جانتی تو میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ سرفراز نے پورے 6 مہینے رضیہ کو تلاش کیا پر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر مایوس ہو کر سرفراز کو یہ بات قبول کرنی ہی پڑی کہ وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سرفراز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ سرفراز کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی اور اپنے کیے پر بہت ہی پچھتانے لگی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی رضیہ کے ساتھ کروا دیتی تو کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر وہ کبھی بھی نہ جاتا۔ سرفراز کو میں نے سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی اور اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں رضیہ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے رضیہ کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے ہوئے رضیہ کے گھر کی طرف دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر سرفراز بہت ہی زیادہ روتا تھا اور میں اپنے کیے پر بہت ہی پچھتاتی تھی کہ میں نے اپنی ضد پر آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دیں۔ اگر میں اس کی شادی رضیہ کے ساتھ کر دیتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف میں ہی تھی، میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ اس کے بعد سرفراز لندن چلا گیا اور میں نے رضیہ کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے رضیہ کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی رضیہ یا اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا، پر عجیب بات تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں ہیں۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات کو دربار پر جاتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دے اور اس کو رضیہ کے ساتھ ملوا دے۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے رضیہ دربار پر ہی مل گئی۔ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی اور اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔
رضیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے تھے تو اسی رات ان کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ دونوں کی موت ہو گئی اور رضیہ نابینا ہو گئی۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی رونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ نہ ہی میں اس کو شہر کو چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ دنوں میں رضیہ کی شادی سرفراز کے ساتھ کر دوں گی۔ سرفراز جیسے ہی واپس آیا تو وہ رضیہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ سرفراز کو خوش دیکھ کر تو میں بھی اب بے فکر ہو گئی، کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی الحمدللہ، پر ان کی خوشی میرے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ میری ساس یہ ساری باتیں بتا کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھیں، پر میں مجبور تھی، میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح سے میری خدمت کی ہے اس کا اجر تو تمہیں اللہ ہی دے گا۔ تم جیسا چاہو گی اب میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ پر سرفراز کی خوشی صرف رضیہ کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک سرفراز کا ہوگا، اور اگر پھر بھی تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کی لالچ کتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے اپنے میکے بیچ سکتے تھے، پر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی خوشی مجھے ملی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی اتنی خوشیاں، اتنا سکھ مجھے ملے گا۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے مزید کی اب خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اس وقت بھی مجھے گلے لگا لیا اور مجھے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی تھی۔ میں نے اس وقت ساس کو کہا کہ امی جان، میں سرفراز اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ اب آپ ان دونوں کو فکر مت کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے۔ میں اس کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی، مجھے تم سے اسی بات کی توقعات تھیں، اور سرفراز ان کے ساتھ رضیہ کی ہی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا وہ یہی ہے، رضیہ، جسے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا، رضیہ مجھے مل گئی ہے اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ سرفراز کے دوست رضیہ کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور وہ تعریف کے قابل بھی تھی کیونکہ رضیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ سرفراز کے دوست جو کہ ڈاکٹر تھے اور سرفراز کو کہہ رہے تھے کہ تم رضیہ کو لندن لے کر آنا، اس کا وہاں پر ہم آپریشن کروائیں گے اور پھر رضیہ کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی، اور پھر ہم دونوں جیٹھانی دیورانی اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار سکیں گی۔ پھر کچھ عرصہ بعد پتہ چلا دیورانی کو اولاد نہیں۔ میری ساس نے اپنے بیٹے سے بات کر کے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔ دیورانی میری سوکن بن گئی، اور پھر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، اور وہ میری اولاد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالتی تھی، اور ہم دونوں سوکنے ایک ہی خاوند کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔